اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل کی آیتوں میں رسالت والی باتیں آئی تھی، چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان تھا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہارے لیے کسی بھی نفع کا اور کسی بھی نقصان کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھتا، اور اے نبی جی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ سے مجھے کوئی ہرگز پناہ نہیں دے گا اور میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی جائے پناہ میں بھی نہیں پاؤں گا، سوائے یہ کہ میرے ذمے یہ کام ہے کہ اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے احکامات کو پہنچا دوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ اس وقت جان لیں گے کہ کون مدد کے حساب سے کمزور تھا اور کون عدد تعداد کے حساب سے کم تر تھا، یہ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ گزشتہ کل کے آیتوں میں یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آگے کی سورہ جن کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین قیامت کا تذکرہ، مختصر تذکرہ کرتے ہوئے یہ بہت بڑی بات یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لیے لمبی مدت بنا دیا ہے، یہ چیز میں نہیں جانتا۔ عزیزان محترم، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وہ قیامت کب آئے گی یہ بتائیے۔ آپ کہتے ہیں قیامت واقع ہوگی، دنیا برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، وہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت بتائیں، وہ کس دن واقع ہوگی، یہ چیز مجھے بتائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر یہ بتایا، اے نبی جی ان بے وقوفوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی کہا ہے، قل اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا یا میرے پروردگار نے اس کے لیے ایک لمبا وقت بنا دیا ہے، میں نہیں جانتا یہ قریب میں آنے والی ہے، آج یا کل میں آئے گی، یا پھر اللہ نے اس کے لیے لمبا وقت ابھی بنایا ہے، اس چیز کو میں نہیں جانتا۔ بہرحال جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ صحیح ہوگا۔ یہ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کب واقع ہوگی اس چیز کا اگر علم نہیں ہے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی کمی ہے، یہ بات لازم نہیں آتی۔ اس کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ عذاب کا دینا، قیامت کا لانا، یہ تعلق اللہ رکھتا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ نشانیاں اور پیشن گوئیاں دینا، قیامت کے قریب کیا کیا چیزیں واقع ہوں گی، یہ ساری چیزیں بتانا،
یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیات بتائے ہیں, علامتیں بتائی ہیں, قیامت کس طرح سے آئے گی یہ بھی بتایا ہے, قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتایا ہے. لیکن کس دن آئے گی, اس کا صحیح وقت کیا ہے, اس کی گھڑی کیا ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. جیسا کہ حدیث جبرائیل مسلم شریف کے اندر, بخاری کے اندر بہت لمبی حدیث ہے, اس کے اندر اس کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا. چنانچہ یہاں پر بھی وہی کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یعنی قیامت کا, اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کو لمبا وقت مدت اس کے لیے بنا دی ہے, میں اس چیز کو نہیں جانتا. آگے یہاں پر بتا رہے ہیں ایک مین عقیدہ جو آج کل کے مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان اس میں غلطی کرتے ہیں, اللہ سب کو ہدایت دے. یاد رکھیے, غیب کا علم جاننا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. عالم الغیب صرف اللہ ہے, اللہ کے ساتھ کوئی بھی اس صفت میں شریک نہیں ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب کی صفت نہیں رکھتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں بتائی ہیں وہ اللہ نے آپ کو بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے, یہ مطلب نہیں ہے. ہاں, یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گویا کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں نہیں بتائی. ہم نہیں انکار کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں بتائی ہیں. کیسے بتائی؟ وہ اللہ کے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, ورنہ تو پوری دنیا کا جس طرح سے اللہ کو علم حاصل ہے ویسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت نہیں ہے. جیسے کہ آگے کی آیت میں کان کھول کر کے اس آیت پہ غور کرتے ہوئے سنیے, اللہ خود کہتا ہے عالم الغیب, وہ اللہ عالم الغیب ہے, فلا یظہر علی غیبہ احدا, اور اللہ اپنے غیب میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنے غیب میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی, اللہ اس کے اندر مطلع اپنے غیب پر نہیں کرتا. یہاں پر معلوم آیت سے غیب پر اللہ کی جو صفت ہے, خاص صفت ہے غیب کی, اس میں اللہ رب العالمین کسی کو بھی کیا نہیں کرتا, مطلع نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا, آگے کی بھی آیت پڑھنا چاہیے. آگے اللہ خود کہتا ہے الا, سوائے اس کے, من ارتضی من رسول, جس رسول کو اللہ نے پسند کر لیا, یعنی جس رسول کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے کہ اس سے میں غیب کی باتیں بتاؤں گا, تو اللہ اپنے اس نبی کو, اپنے اس رسول کو غیب کی باتیں بتاتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی جو صفت غیب کی ہے اس میں اللہ کبھی کسی کو مطلع نہیں کرتا. ہاں, اللہ اپنے غیب سے مطلع کرتا ہے اپنے رسول کو, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ غیب کی باتیں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہے. اسی آیت سے معلوم پڑا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, اور یقیناً وہ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے پہرے دار فرشتوں کو مقرر کر دیتا. یعنی جب غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتا ہے, جیسا کہ قیامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں, بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی ہیں, یہ ساری غیب کی باتیں ہیں, آئندہ کی باتیں ہیں. تو یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا؟ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. اب یہاں پر غیب کی بات جو نبی نے بتایا ہے اس کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں اس میں ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. کیسے جھوٹ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ وحی کے ذریعے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی باتیں بتاتا ہے, فرشتے وحی لے کر آتے ہیں, تو اللہ اپنے نبی کے سامنے اور اپنے نبی کے پیچھے پہرے دار فرشتے بنا دیتا ہے. جیسے کہ وہ فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں رہتے ہیں تو کوئی بھی جنات, کوئی بھی شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتا. اور اسی طرح سے جو وحی کے ذریعے آپ کو غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو وہ سن نہیں سکتا. اسی لیے یہاں پر اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, یقیناً اللہ تعالی
اپنے رسول کے سامنے اور اپنے رسول کے پیچھے پہرے دار فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا گیا ہے یہ 4 فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کھڑے ہو جاتے، جس کی بنا پر کوئی جنات کوئی شیاطین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی وغیرہ کو سن نہیں پاتا تھا۔ یہ اللہ کا انتظام تھا جو کہ اللہ نے اپنے حبیب کے پاس وحی کے ذریعے غیب کی باتیں بتائیں، اس چیز میں کوئی جنات کوئی شیاطین اس کے اندر شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا پہرا وہاں پر مقرر کیا ہے سخت۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے لیا علما، تاکہ اللہ جان لے ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچایا ہے یا نہیں، یعنی جو فرشتہ لے کر اللہ کے پیغامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رسول کو بات بتایا ہے یا نہیں۔ یعنی فرشتہ بھی اگر آ رہا ہے وحی کے لیے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، فرشتے کا عمل بھی اللہ رب العالمین کی آنکھوں میں۔ حالانکہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو کبھی نافرمانیاں نہیں کرتے، کبھی وہ غلطیاں نہیں کرتے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے ان پر ایک پہرا مقرر کیا ہے۔ آگے اللہ مزید کہتا ہے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور ان کے آس پاس جو کچھ بھی ہے ساری چیز کو اپنے علم میں احاطے میں لیا ہوا ہے، اللہ کے گھیراؤ میں وہ لیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے اطراف میں اور ان کے آس پاس میں جو سارے کام ہو رہے ہیں سارے اللہ رب العالمین کے احاطے میں ہیں۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کی گنتی کو شمار کر کے رکھا ہے، ہر چیز کی گنتی کو اللہ نے شمار کر کے رکھا ہے۔ چنانچہ ریت کتنی ہے آج تک دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنے ذرات ہیں، پہاڑ کے اندر کتنے سوراخ ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، کتنی چھوٹی چلنے والی مخلوقات ہیں، ہر ایک چیز کو گنتی سے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے، اللہ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، چنانچہ ہر ایک ذرے کے بارے میں اللہ رب العالمین کو پتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی آیتوں سے ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عالم الغیب اگر کہا جائے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے جس پر اللہ رب العالمین سخت ترین پکڑ فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں وہ کیسے ہوئی؟ وہ ایسے ہی ہوئی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ غیب کی باتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ اس بات کا ایمان اور اعتقاد اور عقیدہ ہم مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہاں پر سورہ جن مکمل ہوتی ہے، چنانچہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورہ جن کی پوری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔